الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی عظیم شان نعمت عطا فرمائی اور ہزاروں ملین درود و سلام اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو نبی اکرم خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، آج انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر خطاب ہوگا. یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے عصر حاضر میں، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں، بے شمار خرابیاں اور بد اخلاقیاں اس معاشرے کے اندر فراہم رکھی جا رہی ہے. دن بدن افراد دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور گھروں کے اندر تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں گھروں کا ماحول بھی بگڑتا جا رہا ہے. اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ خواتین کی اصلاح کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد کی ذمہ داری اپنے گھر کی اور ماحول کی اصلاح کرنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو قوام بنا کر اس کی ذمہ داری سے سامنے رکھ دی ہے. جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں گے، اپنی ذات کی اور اپنے گھر اور ماحول کی اصلاح کریں گے، معاشرہ، خاندان، سوسائٹی میں سدھار آئے گا. اور جہاں گھر کی ذمہ داری ہے، گھروں کی اصلاح ہے، اس کی ذمہ داری مرد سے بڑھ کر ایک عورت پر ہوتی ہے، اس لیے کہ عورت جس میں انسانیت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے انتخاب کے موقع پر دیندار خواتین کو، دیندار لڑکیوں کو منتخب کرنے کی تاکید فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے ہونے والی نسل بھی نیک ہو اور گھر اور ماحول بھی درست ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین سکھانے اور بندگی کا احساس دلانے کے لیے دو طریقے استعمال کیے ہیں. ایک طریقہ انذار کا ہے اور دوسرا طریقہ تبشیر کا ہے.
انذار اور تبشیر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرائیں اور جنت کی خوشخبری بھی سنائیں۔ ممکن ہے کہ لوگ ان دو طریقوں سے سدھر جائیں گے، ان کے اندر اصلاح پیدا ہو۔ تو اس موقع پر آج جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے النساء المبشرات بالنار، وہ عورتیں یا وہ خواتین جن کو جہنم کی بشارت سنائی گئی، جہنم کی جنہیں وعید سنائی گئی، وہ کون سی عورتیں ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا خصلتیں ہیں۔ قرآن و سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں آئے گی۔ اس سے قبل میں تمام حضرات سے، مرد حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگر اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو اور اپنے گھر والوں کو دین پر باقی رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر دینداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگران ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں بات پوچھ کی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ لہذا سرپرستوں اور والدین کا فریضہ اور ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ والدین ہی اپنی اولاد کو سدھار سکتے ہیں، تب اس سے کہ ان کا بچہ کسی اسکول میں یا مدرسے میں داخلہ لے، اس لیے کہ یہ تعلیم مدرسے میں اور اسکول میں داخلے سے پہلے ہوتی ہے، اور یہی اصول بتایا گیا کہ گھر خصوصاً ماں بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے اور پہلا مدرسہ ہے، اور اس پہلے مدرسے میں جو بچہ سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، وہی چیزیں اپنے اوپر ڈھال لیتا ہے، اسی کو وہ اپناتا ہے۔ اس لیے خواتین کی تعلیم کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ عورتوں کو ایسی تعلیم دی جائے، بچیوں کو ایسی تعلیم دی جائے جس سے ان کے اندر دینداری، تقویٰ اور حیا پیدا ہو، اور ان کے اخلاق اور کردار درست ہو، ان کے اندر جسمانیت آئے، ان کے اندر سرگرستی کا طریقہ آئے، ان کے اندر اولاد کی تربیت اور اولاد کو سدھارنے، ان کو دین سے واقف کرنے کے آداب سکھائے جائیں۔ اس لحاظ سے عورتوں کی تعلیم بے حد ضروری ہے، اور اگر عورت دیندار ہوگی، بااخلاق ہوگی، تو اس کا اثر اس کے بچوں پر بھی پڑے گا، گھر کے دیگر افراد پر بھی پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا تمام کی تمام ایک دولت ہے، پونجی ہے، اور دنیا کی تمام دولت میں، اس پونجی میں سب سے بہترین دولت المرأۃ الصالحہ، دیندار اور تقوی والی عورت ہے۔ تو دیندار عورت کیسے پیدا ہوگی، کیسے ملے گی؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ اگر اپنی اولاد کو، خصوصاً اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سے واقف کریں گے، تو ان کے وہ جب ان کی شادی بیاہ ہوگی، جن گھروں میں بھی وہ جائیں گے وہاں بے دینی ماحول ہوگا تو اس کو سدھاریں گے، اور اگر بچیوں کو دین کی تعلیم سے محروم کر دیا جائے، صرف کالج کی نظر کر دیا جائے، تو اس کے بھیانک نقصانات ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس کا ہم آپ کو احساس بھی ہے۔ اور عورت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں المرأۃ الصالحہ فرمایا کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین اگر دولت ہے تو نیک عورت، اس کے ساتھ ہی آپ نے آگاہ کرنے کے لیے یہ بھی بتایا ما ترکت من بعدی فتنة اضل الرجال من النساء، میں نے اپنی وفات کے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ الفاظ بھی آپ کے جوامع الکلم میں ملتے ہیں کہ النساء حبال الشیاطین، عورتیں شیطان کی ڈوریاں ہیں، شیطان کی رسیاں ہیں۔ اس سے عورت کی فطرت پر کوئی حرف اٹھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ عورت پر شیطان کا زیادہ حملہ ہوتا ہے اور عورت بہت جلد پھانسے میں آ جاتی ہے، اسی لیے عورت کو شیطان کی ڈوریاں اور رسیاں کہا گیا۔ فطرتاً اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ مرد سے زیادہ عورت حیادار ہوتی۔ یہ بات دینی اعتبار سے بھی ہے، سائنٹیفک اعتبار سے بھی۔ مرد کے اندر جھجک نہیں ہوتی، مرد بے شرم ہوتا ہے، لیکن عورتیں بے شرم نہیں ہوتی۔ عورتوں کو بے شرم کرنے والے مرد ہوتے ہیں، عورت کو بے حیا کرنے والا مرد ہوتا ہے۔ یہ بات سائنسدانوں نے بھی کہی ہے، اور پھر سائنٹیفک اعتبار سے دیکھا جائے، مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عورت کے اندر حیا پائی جائے، اسی لیے عورت کو عورت کہا جاتا ہے۔ عورت کو عورت کیوں کہیں گے؟ اس میں فرہ ہوتا ہے۔ المرأۃ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پردے۔ المرأۃ کلھا عورت، عورت سرتابہ پردہ ہے، یعنی اس کی فطرت میں ہی اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، پردہ رکھا ہے، حجاب رکھا ہے، اسی لیے اس کا نام عورت ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ حیا نہیں پائی جاتی، پردہ نہیں ہوتا ہے، حجاب نہیں ہوتا، شرم نہیں ہوتی، عار نہیں ہوتی، غیرت نہیں ہوتی، تو اسے عورت نہیں کہیں گے۔ اور اس مرد کو بھی بہت ہی برے لقب سے یاد کیا گیا، بہت ہی گھناؤنا لفظ اس کو کہا گیا۔ اللہ کے نبی نے دیوس فرمایا اسے، جو اپنی عورت کے سلسلے میں، حیا کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں کوئی غیرت نہ کرے، اس کو اپنی بیوی کے سلسلے میں، اپنی عورتوں کے بارے میں حیا پیدا نہ ہو، غیرت نہ آئے، وہ بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ گھماتا پھرے، ایسے آدمی کو دیوس کہا گیا۔ اور اس عورت کو زانیہ کہا گیا، اللہ کے نبی نے زانیہ، بدکار کہا۔ جو عورت گھر سے خوشبو میں معطر ہو کر اور زیب و زینت اختیار کر کے بن سنور کر نکلتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان اس کی کھار میں لگ جاتا ہے، اور یہ سارے کام شیاطین ہی کراتے ہیں، شیطان ہی کراتا ہے۔ اسی لیے عورت کو استعمال کرتا النساء حبال الشیاطین کا، اس کی رسیاں ہیں عورتیں کیا ہے؟ شیطان کی ڈوریاں ہیں۔ جو سمجھیے کہ شیطان کے یہ نیٹ ہیں، آج پوری دنیا میں نیٹ ہے، یہودی لابی پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں لے رکھی ہے، جس قسم کے بھی حملے ہو رہے ہیں، چاہے ظاہری طور پر بمباری ہو، آج کیا حال ہو رہا ہے مصر کا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو، میڈیا کے ذریعے سے، یہ جتنے ان کے نیٹ ہیں، ان کی ڈوریاں ہیں یہ، اور یہودی دنیا کا سب سے بڑا طاغوت، سب سے بڑا دشمن انسانیت اور سب سے بڑا ملعون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بچنے کا حکم دیا، لیکن افسوس عرب دنیا ان کے تلوے چاٹ رہی ہے اور ان کے سامنے جھک چکی ہے، یہودیوں کو اپنا امام بنا چکی ہے، یہودیوں کے فارمولے کو اختیار کر کے
دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامیابی صرف تقوی میں ہے. تقوی اگر ہے تو اس سے بے شمار راستے کھلتے ہیں، دنیا کے بھی راستے کھلتے ہیں اور آخرت کے بھی راستے کھلتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. روزی کے دروازے تقوی سے کھلتے ہیں، اور اگر تقوی ختم ہو جائے تو بربادی کے دروازے کھلتے ہیں. روزہ اگر تقوی ختم ہو جائے تو بربادی کے دروازے کھلتے ہیں. صحیح معنی میں آج ہم نے تقوی کو سمجھا ہی نہیں. روزے تو رکھ لیے ہیں، ایک ہفتہ ہی نہیں گزرا، پھر مسجد ویران، بازاروں کی رونق، اور پھر وہی حالت جو رمضان سے پہلے تھی. اللہ ماشاء اللہ. سدھار کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہم بولیں گے، آپ سنیں گے، وہ ساری باتیں ہوا میں اٹھ جائیں گی. عمل کون کرے گا؟ فرشتے کریں گے یا پھر آسمان سے کوئی اور مخلوق آئے؟ ہمیں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنایا، لیکن ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اپنا نام خیر امت نکال کر ہم نے اپنا نام شر امت بنا لیا. ہم شر امت ہیں، ہم لوگوں کے لیے شر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، لوگوں کے لیے ہم گمراہی کا راستہ ہے. یہ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا. تو بربادیوں، یہ برائیوں اور خطرات پر دفن لگانے کے لیے، بریک لگانے کے لیے اسلام نے بہت ہی معقول بندوبست کیا. میں کچھ واقعات سنا کر زنا کے خطرات، اس کے نقصانات، اس سے بچاؤ کی تدابیر انشاءاللہ بتاؤں گا. وقت رہا اس لیے کہ موضوع تو بہت طویل ہے. النساء المبشرات بالنار، وہ عورتیں جن کو دوزخ کی بشارت دنیا میں سنائی گئی، اور ایسی بھی عورتیں ہیں جن کو جنت کی بھی بشارت سنائی گئی، جیسے حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. اور کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو جہنم کی وعید سنائی گئی. جہنم کیا ہے؟ نار، ایسی آگ ہے جس کی چنگاری کا 1% یہ دنیا کی ساری آگ کو اگر جمع کر لیا جائے، دنیا میں جتنی آگ جلتی ہے یا دنیا میں جتنی بھی لکڑیاں ہیں، جتنا بھی ایندھن ہے، ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی آگ کو، اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کی تاب نہیں لا سکو گے، جس کی تپش اور تمازت اتنی تیز ہوگی کہ انسان کو جب اس میں ڈالا جائے گا چیخے گا، چلائے گا، پھر اس کے بعد جل کر وہ خاک ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، پھر نکالا جائے گا. پھر دوسرا اس نے کوئی جرم کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے لیے ایک دوسرا بدن، دوسری چمڑی چینج کر دے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چمڑی پر عذاب ہوگا، ایک ہی بدن پر عذاب ہوگا. بدلنا جلودہم لیذوقوا العذاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چمڑیاں بدلتے رہیں گے تاکہ عذاب کی قسمیں بھی بدلتی جائے. العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. تو ایسی آگ ہے جہنم کی. اس آگ سے بچنا مشکل نہیں، بہت مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ سمجھ بیٹھے میں تو گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، میں تو جو ہے نافرمان ہوں، بس میرا انجام تو صرف دوزخ ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ مایوس ہو کر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مہلت کی ہے دنیا میں، سانس نکلنے سے پہلے حالت ایمان ہی میں ہم اپنا محاسبہ کریں، توبہ کر لیں. توبہ ہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. توبہ وہ راستہ ہے، وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو منوا کر اپنے حصے کی جو ہم نے گناہ کر کے جہنم کی آگ ہم نے خود بھڑکا رکھی ہے اس کو بجھا سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جب گناہ کرتے ہیں تو جہنم کی آگ بھڑک ہوتی ہے، نیکیاں کرتے ہیں تو جہنم کی آگ ہمارے حصے کی ٹھنڈی ہوتی ہے. اس لیے نیکیاں کرنے کے عادی بنو، برائیوں سے اجتناب کریں. جہاں تک یہ عورتوں کی بے شمار واقعات احادیث میں، تاریخی کتابوں میں
اپنے گھر تشریف لائے، اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند گھر میں موجود نہیں تھے، بہو تھی، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگی کہ گھر کا برا حال ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، گلا شکوہ کرنے لگے، زندگی بڑی مشکلوں سے گزر رہی ہے، یہ سارے گلے شکوے بیان ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئے انہیں میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے، یہ محاورہ استعمال کر کے وقت کرے۔ اسماعیل علیہ السلام کب آئے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ کوئی بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ بہو کو معلوم نہیں تھا کہ یہ غصہ ہے۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ میرے والد محترم ہیں اور انہوں نے مجھے یہ حکم کیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، گھر کی چوکھٹ بدل دے یعنی میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے میں اپنے ابا جان کا حکم مانتے ہوئے تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے شادی کر لی، پھر دوسری ایک مرتبہ پھر آنا ہوا گھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر یہ دوسری بہنوں نے بھی یہی گلا شکوہ کیا، پھر کہہ دیا کہ ہمارے شوہر آئے تو کہنا کہ میں گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ پھر تیسری مرتبہ جو ہے ان کے حصے میں ایک دیندار بیوی آئی، تو بڑی شکر گزاری کے کلمات بہو کے زبان سے نکلے، قسم خوشی کا عالم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے شوہر کا کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، قناعت کی زندگی بسر کی۔ تو خسر نے کہا، ابراہیم صلی اللہ نے کہا کہ تمہارے شوہر آئے تو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، ان کو بتایا گیا، تو کہا کہ میرے ابا جان تھے، انہوں نے تمہیں اپنی زوجیت میں باقی رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعے سے گھر کی چوکھٹ سے مراد گھر کی عورت ہے۔ اگر یہ درست ہے تو سارا گھر درست ہے، یہ اگر تقوی والی ہے، حیا والی ہے، قناعت پسند ہے، شکر گزار ہے، شوہر کی فرمانبردار ہے، تو گھر کا گھر درست ہے، گھر جنت نشان ہے، شوہر کے دل کا سکون اور زندگی میں راحت ہے۔ اور اگر بیوی ناشکری ہے تو سمجھو کہ آدمی نے اپنی زندگی میں ہی دوزخ بنا لی، زندگی میں ہی دوزخ بنا لی، اس لیے کہ جو گھر کی عورت شوہر کی ناشکری ہے، گلے شکوے کرتی ہے، وہ گھر تباہی اور بربادی کو پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، اس کا شوہر بہت جلد کوئی نہ کوئی برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بیوی تنگ کر رہی ہے، شوہر حلال کی کمائی کما رہا ہے، بس نہیں ہو رہا ہے، گھر نہیں چل رہا ہے، تو کیا کرے گا شیطان؟ وسوسے ڈالے گا۔ حرام کے کاروبار تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، سود کے نام پر مختلف کمپنیاں، مختلف کاروبار ہیں، تو کوئی ناجائز کام میں قدم ڈالے گا، ترقی پہ ترقی ہوگی، خوب ترقی ہوگی، بیوی کو گھومنے گھمانے کا، پہننے پہنانے کا، عیش و آرام کا، زیب و زینت کا، فیشن کا، فضول خرچی کا، فخر و غرور کا، ہر چیز کا موقع ملے گا۔ اس طرح وہ عورت ذریعہ بنی اس کے لیے تباہی کا۔ حساب کتاب تو دینا ہی باقی ہے، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا، پائی پائی کا حساب ہوگا، کس نے کیا کیا، کتنا کمایا، کتنا گوایا، حلال بھی کمایا تو حلال کو حلال طریقے سے استعمال کیا کہ حرام راستے میں اس کو صرف کیا، ساری جو ہے اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، پوچھا جائے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ یہاں پر کرپشن سے بچیں گے، حکومت کے ٹیکسوں سے بچیں گے،
بے دینوں کی سفارش نہیں کریں گے، نبی کے طریقے پر چلنے والوں کی انشاءاللہ سفارش کریں گے۔ تو اپنا محاسبہ کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں۔ خوش تو ہے کہ دنیا میں ہم دنیا ہماری اچھی چل رہی ہے، اور کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم کیا، سورہ احزاب کی آیت 59، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ اپنی بیویوں سے، وہ بناتک اپنی بیٹیوں سے، وہ نساء المؤمنین اور تمام ایمان والی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، الا ما ظہر منہا سے یہ چور دروازہ نکالا جاتا ہے، چہرہ بھی کھلا رکھ سکتے ہیں، ہاتھ بھی کھلا رکھ سکتے ہیں، یہ سب تعویلات، یہ سب تعویلات۔ اس آیت میں نقاب کا حکم ہے، پردے کا صحیح، حجاب کا صحیح مسئلہ بیان کیا ہے۔ یدنین علیہن، اپنے اوپر سے چادریں ڈالے لٹکائیں، جب عورت اپنے اوپر سے چادر لٹکائے گی یا بھرپور برقع پہنے گی، شارٹ کٹ نہیں، یا باریک نیٹ والا برقع نہیں، حرام ہے۔ سن لیجیے، ایسا عورت جو برقع پہنتی ہے اس کا پہننا بھی حرام ہے اس کے لیے، اور اس کا شوہر اس کی اتباع میں، سن مریدی میں، بیوی کی اتباع میں، بیوی کی تقلید میں، بیوی کی پیروی میں اور اس کی غلامی میں اگر ایسا برقع خرید کر لاتا ہے جو اس کے من کے پسند کا ہے، تم دلاؤ میں اپنے من کا پسند کا پہنوں گی، میں اپنے پسند کا پہنوں گی، شوہر شرعی برقع لے آتا ہے کونے میں رکھے، اور ایسا برقع پہنتی ہے جس میں پہننے کے بعد ایک نہیں چار چاند لگ جاتے ہیں، تو چار چار آنکھیں بھی اس کو لگتی ہیں، وہ عورت ہی نہیں، اس کی نہیں ہے، سب کی ہے۔ دراصل بات یہ ہے، مرد اگر عورت کو نہیں سنبھالتا ہے، حفاظت نہیں کرتا اپنے قلعے کی، عورت کیا ہے؟ عورت کے لیے قلعہ ہے، اس قلعے کی اگر وہ حفاظت نہیں کرتی، کوئی بھی ڈاکو جو ہے حملہ کرے گا، حملے ہوں گے ضرور، شیطانی حملے ہوں گے، اور انسان جو ہے شیطان انسانی بھیس میں آ کر اس کی بیوی پر حملہ کرے گا، اس کی بیٹیوں پر حملہ کرے گا، اس کی گھر والی عورتوں پر حملہ کرے گا، یہ مسلم ہے بات، نہیں کرے گا بتائیے۔ عورت زیور ہے، کوئی آدمی زیور کو سب حال دیکھتے روڈ پر، تھوڑی دیر دیکھے کونے میں ٹھہر کر، وہ زیور وہاں پہ باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا، کوئی بھی آئے گا اسے اچک کے چلے جائے گا۔ اسی طرح عورت کو اگر پردے سے بے پردہ کر دیا جائے تو کوئی بھی آئے گا اس پر حاوی ہو جائے گا۔ یہی معاملہ پردے کا ہے، عورت زیور سے کہیں زیادہ افضل ہے نا، جس طرح زیور کو تجوری میں اندر چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس لیے عورت کو بھی اندر رکھنا ہے، باہر لائیں گے تو تماشا ہو جائے گا پورا، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کیا ہوگا نقصان؟ اس کی عملی شکل بتا رہا ہوں، نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان بچی ہے اور اس نے اپنے من کی شادی کر لی ہے کافر سے، ایک عیسائی سے، ہندو سے، ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نہیں بول سکتے، روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کورٹ میرج ہو رہا ہے، سول میرج ہو رہا ہے، اور بین مذاہب جاتی شادیاں ہو رہی ہیں۔ حیدرآباد کے اندر 11 سے 15 ایسی عدالتیں ہیں جہاں پر ایک مسلم لڑکی اور غیر مسلم لڑکا، ایک کافر، اگر وہاں پر اپلیکیشن دیتے ہیں، 1 مہینے کے اندر ان کا جو ہے درخواست قبول ہوتی ہے، اور 100-150 روپے کے اندر، 200 روپے کے اندر شادی ان کی ہو جاتی ہے۔ 18 سال کی ہو گئی بچی، اب آزادی ہے، اب کوئی اس کے ماں باپ جو ہے اس کو رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکتے۔ ایسی تباہی آج ہمارے معاشرے میں آ گئی، محض اس لیے کہ بچی کو، عورت کو
کے خلے سے باہر کر دیا گیا، حیا سے نکال دیا گیا، حجاب سے نکال دیا گیا. نبی کو حکم کیا اللہ تعالیٰ، اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، کل ازواج وہ بناتی کا اپنی بیٹیوں سے اور ساری ایمان والی عورتیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر سے چادریں لٹکائیں. زمانے میں چونکہ چادریں ہی ہوتا ہوا ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ پہچان لی جائے گی کہ یہ شریف عورتیں ہیں. فلا یؤذین، ان کو ستایا نہیں جائے گا، ان کو ستایا نہیں جائے گا. آج کیا وجہ ہے کہ مسلم خواتین ستائی جا رہی ہیں؟ اور ستانے کی بات میں نکالوں تو گھر میں بھی ستائی جا رہی ہے، ظالم مرد ظالم شوہر ان کو تنگ کرتے ہیں. ایسے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ شرابی شوہر ہے اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، اور جو نواب زادے ہیں کچھ کماتے نہیں ہیں، چوروں کے غلام ہیں، شادی کے وقت انہوں نے مہر تو نہیں دیا، ایڈوانس جوڑے کی رقم لے کر سال دو سال کے اندر سب کچھ سفایا کر دیا، رہا سہا بیوی کا زیور بیچ کر اسے رہن میں رکھ کر اپنا گزر بسر کرنے والا ایسا حوصلہ اور ایسا بے مرد بولیں گے مرد ہی نہیں. اب رجال قوامون علی النساء کہاں ہے؟ اور لڑکے والے بڑے ناز میں رہتے ہیں، میں تو بچے، ہم تو بچے والے لڑکے والے. تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناز تو لڑکی والوں کو کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو دین کی اخلاق کی تعلیم دی. اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے کس کو؟ جن کی دو بیٹیاں، تین بیٹیاں، یا پھر دو بھائی، دو بہنیں، تین بہنیں ہوں، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کر کے ان کی شادی کر کے درست کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسوں کے لیے میں جنت کی بشارت سناتا ہوں. الحمدللہ. اور جنہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم ہی نہیں، تعلیم سے مراد آپ سمجھیں گے ہم نے بچی کو بہت پڑھایا، یہ پڑھانا اس کے لیے عذاب ہو گیا. کالج کو جو نکلی تو یہ زو کی نظر ہو گئی، کورٹ میں شادی ہوئی اور زو میں طلاق ہوئی، سمجھے؟ اور میدان حشر میں کیا ہوگا؟ سب آزاد ہے. 1947 کے بعد ملک جو آزاد ہوا تو سب آزاد ہو گئے، سب آزاد ہو گئے، کسی پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں. اب مذہب ہی ان کو نہیں روک سکتا. اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں آزاد ہو گئی. ان کو بچانا، ان کو اس کی حفاظت کرنا غیرت مند مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور بے غیرت جو ہے تو وہ ان کا کوئی حساب گنتی بھی نہیں آتی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جانوروں میں غیرت ہوتی ہے. صحیح بخاری کا واقعہ کچھ مہینوں قبل میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا کہ ایک بندر نے، ایک بندری نے بدکاری کی تھی تو دوسرے بندر جا کر اسے پتھرے مارنے لگے. ایک صحابی غالباً عمر ان کا نام ہے، وہ وہاں سے گزر رہے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیا کو جانوروں میں بھی رکھا ہے، اور اگر ان میں بھی بے حیائی ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے تو یہ بھی، یہ جانور بھی برداشت نہیں کرتے اور سنسار کر رہے تھے. صحابی بھی ایک کنکر پتھر ڈال کر مار دیے. صحیح بخاری کا بات. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر جس میں حیا نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، شرم نہیں ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہے. یہ ماحول کیسے بگڑ رہا ہے؟ ہم نے نبی کو انعام نہیں بنایا. سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 21، لقد جاءکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی کی آیت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. نبی تمہارے لیے اسوہ آئیڈیل ہے، لیکن ہم نے امریکہ کو اپنا امام بنایا، فارن کنٹریز کو اپنا امام بنایا ہے، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہی کے کلچر کو اپنا رہے ہیں. سارا جو ہے ہمارا رنگ روپ، چال ڈھال، بدا بدا پوری فلم ستاروں کی طرح اگر کوئی تعریف کر دیتے ہیں، کیا دکھا ہے؟ اگر کوئی دینی گھر تقریبات میں، شادی کی محفل میں اگر کوئی تعریف کر دیتی ہے عورت کی، ہیروئن کی
طرح تم نظر آ رہی ہو. عورت خوشی سے بولے نہیں سمجھتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک بدکار عورت سے تشبیہ دی جا رہی ہے. فلمی اسٹار کیا ہوتے ہیں؟ حیا والے ہوتے ہیں. کوئی باقی نہیں ان کی حیا کہیں پر نہیں. اس سے تشبیہ دی رہا ہے. کیا تم لگ رہی ہو کتنی ہیروئن کی طرح؟ خوش ہو جائے. تشبیہ اس کے برابر. لعنت ہے ایسی عورتوں پر. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. کوئی تو یہ تشبیہ نہیں دیتا. ماشاءاللہ حضرت سمیہ رضی اللہ دیکھے تو نہیں, پھر بھی بول سکتے نا کہ ان کا اخلاق کیسے تھے, ہوں گے ان کی چال ڈھال کیسے تھی. حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اجمعین, یہ تو کوئی نہیں بولتا. اس لیے کہ نہ ان کو دیکھے نہ ان کو پڑھے. ٹھیک ہے, نہیں دیکھے ہوں, پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملی. صحابیات کی کتابیں, تذکارہ صحابیات, پورے صحابیات کے واقعات ہیں اس میں. گھروں میں ہونی چاہیے کتاب. ان کی زندگیاں کیسی تھی, ان کی سیرتیں کیسی تھی, امہات المومنین کا طور طریقہ کیسے تھا, اخلاق کیسے تھے, ہستی کیسی تھی ان میں, دینداری کیسی تھی, ساری باتیں اس کتاب میں ملے. لیکن فرصت نہیں, اس لیے کہ انہوں نے ان کو چھوڑ کر ٹی وی کے جو مختلف سیریل خواتین کے آتے ہیں, جھیڑوں کے, بھیڑنیوں کے, چماروں کے, سوروں کے, اور کیا کیا نام بولیں گے آپ کے پاس میں, بول لیجیے, میرے پاس بس نہیں. ان کو دیکھ کر عورت پھول جاتی اور اپنے آپ کو اسی میں ڈھالتی ہے. اس کے لیے پہلی فرصت میں وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے. شوہر اس کا مرید ہوتا تو اس کی پوری مانگ پوری کر دیتا, اور جہاں پوری نہیں ہوتی مانگے وہاں کیا ہوتا ہے, جب وہ جدال ہوتا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, اور ایک نوبت طلاق کی بھی آ جاتی ہے. طلاق کی بھی نوبت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ایک دفعہ جو خوراک پانی, راشن پانی جو بھی ملتا تھا, اس میں تھوڑا اضافہ کے لیے نبی کے پاس جا کر نہ کرتے ہوئے تھوڑا اضافے کی گزارش کریں. آئے اللہ کے نبی صاحب کے پاس, آپ کی تمام بیویاں آ کر آپ سے التجا کرنے لگے, اور اللہ تعالیٰ نے آرڈر, حکم نافذ کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو ہے اپنی بیویوں سے قل ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم لوگ دنیا چاہتی ہو, کہہ دو ان سے, دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر سب جنترا دیتا. یہ جب ایسا حکم آیا ان کا نمونہ ہماری امہات المومنین کا نمونہ ہماری عورتوں کے سامنے رکھا گیا ہے, خواتین اسلام کے سامنے رکھا گیا ہے, تاکہ اسے اپنائیں. یہ نہیں کہ مغربی فلمی اسٹار, ہندوستانی فلمی اسٹار کیسے کر رہی ہے, حسینہ عالم کیسے کر رہی ہے. اور افسوس کا مقام ہے کہ دن بدن ہمارا شہر جو ہے, ہماری تقریبات, شادیوں کی تقریبات, دیکھیے حسن کیا بولیں گے اسے, حسینہ عالم, مس انڈیا, اس کا روپ, اس کا نقشہ, شارٹ بلوز, کم کپڑے, زیادہ زینت کا اظہار, اور سب اپنے ہیں, کوئی بھی پرایا نہیں, سب اپنے ہیں, سب مرد ہیں, مرد ہیں, ایک مرد ہے, سب مرد ہیں. شادی میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ دیندار لوگوں کی شادیوں کی میں بات کر رہا ہوں, جہاں اجتماع ہوتا ہے تقریبات کا, دلہے والے دلہن والی, لڑکے والے لڑکے والے, تھوڑے وقفے کے بعد کیسا جھگڑا ہو جاتا ہے, المحشر, حشر کا میدان. ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہاں پر کسی کا کوئی نہ برقع ہو رہا ہے, نہ حیا ہوتی ہے, نہ پردہ ہوتا ہے. ایسی تقریبات معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اور جو ویڈیوگرافی ہوتی ہے اس میں, اور اس کے بعد کرنے والے ویڈیوگرافی کس انداز سے کرتے ہیں, خواتین کو اچھی طرح معلوم ہے کیسے ناز و نخرے ہوتے ہیں دیکھنے کے, دکھانے کے, اور لا حول ولا قوت
چھوتا ہے، اسلام میں ایسی حرکت حرام ہے، غیر مرد غیر عورت ایک دوسرے کو چھوتے، اور ایسی محفلیں، ایسی تعلیم گاہیں سب حرام ہے۔ یہ زنا کی بدکاریوں کی شروعات ہے، اور اسی سے دوائیاں پھیلتی ہیں۔ پھر عورتیں مرد کی نہیں ہوتی، ایک مرد کی نہیں ہوتی، مردوں کی ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ موضوع بہت طویل ہے، پھر آخر میں انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ بھی لیا جائے گا۔ عبرت کے لیے جو واقعات بیان کیے گئے اس میں صرف دو ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وقت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 برس سورہ نوح کے اندر 950 برس تک انہوں نے رات و دن انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات و دن تیری طرف بلایا، اتنا بڑا فریضہ انجام دیا ہے۔ لیکن عبرت کے لیے ان کی بیوی خائن کی، خیانت کرنے والی خانہ، یہاں پر خیانت سے مراد بدکاری مراد نہیں۔ انبیاء کی بیوی، کوئی بیوی ایسی نہیں گزری جو بدکار ہے، کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں رہی۔ یہاں خیانت سے مراد اللہ کی امانت میں خیانت، توحید میں شرک کرنے والی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں کی بیویاں مشرکات تھیں اور اپنے شوہروں کی دعوت سے دشمنی رکھتے تھے، اور جو عورتیں اسلام قبول کرتی تھیں ان کو روکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت ہی بھیانک انجام دیا۔ اور جب ان کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی اللہ کے عذاب سے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور آخرکار کو کہہ دیا گیا کہ جہنمیوں میں داخل ہو جاؤ۔ پیغمبروں کی بیویوں کو جہنم کی وعیدیں سنائی گئی، یہ عبرت کے لیے۔ اور اسی طرح اس کے بالمقابل فرعون جیسا وقت کا ظالم اور جابر حکمران، اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس کفر سے باز رکھا، ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو وہ تمام دنیا کی آلائشوں سے محفوظ کر دیا، اور جنت میں ان کے لیے بہترین عالیشان محل تیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ عالیشان محل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے کس کا ہے؟ کہا گیا کہ حضرت آسیہ جنہوں نے اپنی سانس اکھڑتے وقت جب ان کا شوہر فرعون ان کے جسم پر کیلے ٹھوک رہا تھا، ایسے وقت پر ان کے دل سے جو دعا نکلی، دعا یہ تھی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، کہ پروردگارا تو مجھے جنت میں اپنے ہاں محل تیار کر، محل تعمیر کر، میرا گھر تعمیر کر، اور مجھے فرعون کے لشکر کے ظلم و ستم سے نجات دلا۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ عبرت کو دے رہا ہے۔ ہم اس سے سبق لیں ان واقعات سے کہ پیغمبروں کی بیویاں جو ہے خیانت کر کے، نافرمانی کر کے جہنم کی مستحق ہوئی، اور فرعون جیسے ظالم کی بیوی وہ نیکوکار بن کے ایمان لا کر